إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مختصر سی زندگی عطا کی ہے، ایک ایسی زندگی جس کا خاتمہ یقینی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ خاتمہ بالکل اچانک بھی ہے۔ ایک آدمی چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری ہو یا وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ کسی بڑے گھر کا ہو یا کسی غریب گھر میں یا ایسے نسب میں ہو جس کو لوگوں کی نگاہ میں بڑا نسب نہیں مانا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی زندگی دی ہے جس کے بارے میں ایک انسان فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کتنا جینا ہے۔ کوئی آدمی چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ خرچ کرے، وہ اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہے۔ وہ اپنا سارا مال خرچ کر کے، اپنی ساری طاقت لگا کر، چاہے وہ مال کی طاقت ہو یا سیاسی طاقت ہو، پوری طاقت خرچ کر کے وہ اپنے لیے زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے انسانیت کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کے پاس مال و متاع تھا، حکومتیں تھیں، ان کے ماننے والے، عزت کرنے والے لوگ تھے، دنیا بھر کے ڈاکٹر ان کے پاس موجود تھے، ہر قسم کی طاقت دنیوی اعتبار سے ان کے پاس تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا پائے۔ آدمی کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے، کتنی بھی کوششیں کر لے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ موت کی حقیقت ہے کہ موت یقینی ہے، اور اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ موت اچانک ہے، کسی کو نہیں معلوم موت کب آنے والی۔ ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہے، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، ایک آدمی بھی بچوں میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے صبح میں نکلتے ہیں لیکن گھر وہ خود نہیں پہنچتے، ان کی لاش پہنچائی جاتی ہے۔ کوئی آدمی گھر سے مرنے کے لیے نہیں نکلتا ہے، ہر آدمی اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ موت انسان سے پوچھتی نہیں ہے کہ تیری مرضی ہے یا نہیں ہے، تو چاہتا ہے مرنا، نہیں مرنا چاہتا ہے۔ کوئی فرشتہ کبھی آ کے انسان سے پوچھتا نہیں کہ کتنا جینا ہے تم کو، ایک لمحہ جینا ہے۔ کوئی آدمی کیسے بھی حال میں ہو، اگر چاہے کہ ایک فون تو گھر والوں کو کرے، گھر والوں کو بتائے تو صحیح کہ کہاں ہے وہ، آخری مرتبہ ایک بات تو ان سے کر لے، کم سے کم سلام تو کر لے، لیکن اتنی بھی مہلت ایک انسان کو نہیں دی جاتی ہے۔ جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اس کی مہلت اور اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا سے اس کو فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، کسی کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو جب اللہ کا حکم مل جاتا ہے
تو اس کے بعد کسی اور کی اجازت کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو کچھ اللہ ان کو حکم دے دیتا ہے اس کی وہ ہرگز نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا ہے، ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی بڑھا نہیں سکتا ہے، لیکن ایک آدمی اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں انسان کے مستقبل کی کامیابی یا ناکامی چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، لیکن آج ہم جس سطح پر زندگی جی رہے ہیں اس زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ پھر موت کی کوئی فکر انسان کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر زندگی صحیح ہے تو موت بھی صحیح ہوگی اور موت کے بعد کے تمام معاملات بھی صحیح ہوں گے۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی انسان کی غلط تھی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی تھی، عقیدے کی خرابی، اعمال کی بگاڑ والی زندگی تھی، تو ایسی زندگی نہ صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور پکڑ کا سبب بنے گی، بلکہ ایسی زندگی موت کو بھی مشکل کرے گی، اور ایسی زندگی اس کے بعد کے تمام مراحل کے لیے مصیبت بنے گی۔ انسان کے ہاتھ میں بس اس کی اپنی زندگی ہے، کتنا جینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کتنا جینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کیسا جینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس انسان نے اس بات کو سمجھ لیا وہ اس دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے۔ جو اس بات کو نہ سمجھے اس کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی، اس کی آخرت کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، کیا مرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ دنیوی اعتبار سے رشتہ دار اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، بیوی رو رہی ہے، ان کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بچے رو رہے ہیں، مہمان رو رہے ہیں، بیوی کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا، ابھی 1 ہی سال ہوا تھا شادی ہو کر، اور گھر سے نکلا ابھی بس دودھ لے کر آتا ہوں، مٹھائی لے کر آتا ہوں، فلاں چیز لے کر آتا ہوں، ابھی گاڑی پر گیا واپس جنازہ آیا۔ لوگ بیوی بچوں کو دیکھ کر روتے ہیں، بیوی شوہر کی لاش کو دیکھ کر روتی ہے، بچے ماں باپ ماں کو دیکھ کر روتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھ کر ڈر کے روتے ہیں ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کسی کے رونے سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، اور کسی کے رونے سے کسی کا آگے کا معاملہ بدلتا نہیں ہے۔ کسی کا رونا اس کو اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ سے بچا نہیں سکتا ہے، بلکہ اکثر دنیا میں جو لوگ روتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کا رونا اپنے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جو آدمی وہاں پر کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، لوگ آ جاتے ہیں، فون کر کے بتا دیا، اب آنا پڑتا ہے، بھائی کوئی مر گیا، ہم مر گئے تو ہمارے اس میں بھی لوگ نہیں آئیں گے، آدمی مجبوراً جاتا ہے، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ایک ایک کر کے مہمان آتے رہتے ہیں، آنے والے ایک دوسرے سے اپنی اپنی پہچان کے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس بات چیت کو شروع کرتے ہیں جو اس سے متعلق ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کب موت ہوئی، اس کے بعد سوال ہوتا ہے کیسے موت ہو گئی، کتنے بچے ہیں، کون کون ہیں، کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں تفصیل شروع ہوتی ہے، یعنی دنیا کی تفصیل اس کے بارے میں شروع ہوتی ہے۔ پھر اب یہ بات ختم ہو جاتی ہے، اب خاموش تو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آج کل کیا چل رہا ہے، سیاست کا حال، پھر اسی طرح سے دنیا بزنس کا حال، آج کل دیکھو اس طرح سے بزنس سارا تنگ ہو چکا ہے، ریسیشن کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بزنس یوں چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے 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 وہ جو غم کا اور وہ جو سیریسنس والا ماحول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی آتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی، گپ شپ اور ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جنازہ باہر آتا ہے، سب سیریس ہو جاتے ہیں، سب اس کو لے جاتے ہیں اور اس کو نہلانا ہے تو نہلا دیتے ہیں، اندر نہیں تو باہر، گھر کے باہر کوئی جگہ دے کر سب اس کو نہلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، بعض اوقات اولاد بھی ڈرتی ہے، اولاد بھی ڈرتی ہے۔ اور غسل کے بعد میں تکفین ہوتی ہے، اس کے بعد سب جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور بہت ساری خرافات اس وقت میں ہوتی، کوئی دودھ بخشتا ہے اگر اولاد ہے تو، بیوی کو لا کر اس کی چوڑیاں وہاں پہ پھوڑی جاتی ہیں، بہت سارے علاقوں میں چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اپنا مہر معاف کروایا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت نے اب تک کے مہر نہیں دیا ہے،
کتنوں کی زندگی میں مہر کبھی ادا نہیں ہوتا ہے اور مرنے کے وقت میں مجبوراً عورت کو لا کر اس کا مہر معاف کرایا جاتا ہے. جتنے روتے ہیں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے رونے کا، اور یہ بدائی کا ماحول ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کبھی دیکھنے نہیں ملے گا. کچھ لوگ دیری سے آ جاتے ہیں تو کفن کھول کے ان کا چہرہ بتایا جاتا دیکھو. کئی لوگ حسرت سے اس کی نگاہ کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں نگاہ بھر کے. اس کے بعد کوئی دوست ہے کہ ہمیشہ گپ شپ چائے کی پیالیوں پر بات ہوتی تھی، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب آ کے ایک ایک نگاہ بھر کے اس کو دیکھتے ہیں. جتنے رو رہے ہوتے ہیں ان میں سے کون ایسا ہوتا ہے جو اس وجہ سے رو رہا ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کی نماز صحیح نہیں تھی، اس کے اخلاق صحیح نہیں تھے، یہ شراب پیتا تھا، یہ جوا کھیلتا تھا، یہ کبھی نماز کے لیے نہیں آیا کرتا تھا، اس کو ہم بولتے تھے لیکن پھر بھی کہتا تھا دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے. کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے روتے ہیں کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے. کتنے لوگ اس وجہ سے روتے ہیں. اکثر رونے والے اس وجہ سے روتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا. بیوی رو رہی ہوتی کہ میرا کیا ہوگا، اتنے بچے آپ نے پیچھے چھوڑ کے گئے ہو، اب میرا کیا ہوگا. ماں کہتی ہے کہ اب یہ چلا گیا، میرا دیکھنے والا کون ہے، میرا دیکھنے والا کون ہے، دوائی کون کرے گا، میرا علاج کون کروائے گا. بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ابو نہیں تو اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے. دوست روتا ہے کہ اب میرا دوست مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اس سے بات چیت کرتا تھا، روزانہ ملتے تھے، ہنسی مذاق ہوتی تھی، کتنا اچھا لگتا تھا، میرا وقت گزر جاتا تھا، لیکن اب یہ نہیں ہے تو اب میں کس کے ساتھ بیٹھوں، میرا وقت کیسے گزرے گا. آدمی سوچتا میرا وقت کیسے گزرے گا. کوئی آدمی یہ سوچنے والا ہوتا ہے کہ اس کا وقت اب قبر میں کیسا گزرے گا. کتنی مصیبت ہے، کتنی بڑی فکر کرنے کی چیز ہے کہ ایک آدمی، ہر آدمی دنیا ہی میں بتا دیتا ہے وہ منظر جو قیامت کے دن دیکھنے میں آنے والا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. ہر ایک آدمی اپنی اپنی نفسی کا ماحول ہوگا. کوئی کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس نہ فرصت ہوگی نہ استطاعت ہوگی، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی. وہ تو بس یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کس طرح سے بچ جاؤں. جیسے سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اس وقت میں کوئی آدمی کسی اور کی سوچنے کے لیے اس کے پاس فرصت بھی نہیں ہوتی ہے. اپنی جان کا بچانا اس کے لیے اتنا زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار بھی اس وقت میں پرائے ہو جاتے ہیں. اس میں ایک آدمی کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ کس کو بچائے، اولاد کو بچائے، ماں باپ کو بچائے، اور اگر اولاد ہے تو کس کو لے کے بھاگے. سب کو لے کے نہیں بھاگ سکتا ہے، کسی کو تو چھوڑنا پڑتا ہے زلزلے کے وقت میں. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جگا رہا ہے، نہیں جاگ رہا ہے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ کے آدمی بھاگ جاتا ہے. کم سے کم اس کی اپنی جان تو بچ جائے. آپ بتائیے دنیا کے زلزلے کا، دنیا میں جو بھی مسائل آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ان میں انسان کا یہ حال ہوتا ہے. آپ بتائیے موت کے بعد وہ جو مراحل ہیں جن میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس وقت میں انسان کا کیا حال ہوگا. اس وقت میں انسان کو کوئی کام نہیں آئے گا. اس وقت میں انسان کے کام آئے گا اس کا صحیح عقیدہ، اس کا ایمان اور اس کے اعمال. جیسی زندگی دنیا میں وہ جی کر گیا تھا، آخرت میں جانے کے بعد میں اس زندگی کے مطابق اس کے فیصلے شروع ہوں گے، بلکہ موت ہی سے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی زندگی دنیا کی ویسی زندگی آخرت کی. اللہ تعالیٰ اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. موت یقینی ہے، اور موت سے فرار کی کوشش جہالت کی حد ہے. کوئی آدمی موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے. اور مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ انسان کا جو ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں مالدار اور غریب سب برابر ہو جاتے ہیں. وہی کفن ہے، وہی قبر ہے، وہی زمین ہے. چاہے بڑا سے بڑا آدمی ہو، مالدار تھا، کپڑوں پر اگر تھوڑی سی دھول لگ جاتی تھی، تھوڑا سا داغ لگ جاتا تھا، کپڑے بدل دیتا تھا.
تھوڑا بھی اس کو ایسا نہیں چلتا تھا، ہاتھوں میں دھول نہیں چلتی تھی، ایک دم فریش رہتا تھا، مال دولت میں بالکل مگن رہتا تھا، اچھے کپڑے پہننا، زمین پہ بیٹھتا نہیں تھا، کبھی زمین پہ بیٹھتا نہیں تھا، کیوں؟ اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ لیکن آج منہ پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، اپنے چہرے سے مٹی ہٹا سکتا ہے؟ نہیں، اور لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، بالکل کھودی ہوئی مٹی پوری اس کے ہاتھوں سے کوئی ڈال رہا ہے، کوئی کسی اور پھاوڑے سے کدال سے کیسا کیسا کر کے کھودا ہوا سب اس کو ڈال رہے ہیں۔ اور کون ہے یہ ڈالنے والے؟ دشمن ہے؟ یہ دشمن نہیں ہے، یہ قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے وہی بڑھتا ہے جو اتنا قریب ہوتا ہے۔ یہ سب مل کے آدمی کو زمین میں ڈال دیتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، اور اب تو جانے ہاتھ جھاڑتے ہیں، اب تو جانے، تیرا دین جانے، تیری قبر جانے، سیدھا پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ پیٹ پھیرنے کا منظر دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے، پیٹ پھیرنے کا منظر دنیا میں ایک منظر عجیب منظر ہوتا ہے، یہ بہت پیارا ہے، کتنی محبت تھی اس سے، کتنا اس سے تعلق تھا، لیکن آج کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ یہ رشتہ دار ہیں، یہ دوست ہیں، یہ قریبی لوگ ہیں، یہ جان پہچان والے لوگ ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب پہ مٹی کے اتنے بڑے بڑے جو ہے کیا کچھ نہیں ڈالتے ہیں اس کے اندر، پتھر نکلے تو وہ بھی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی ڈھکیل دیتے ہیں، اینٹیں ہوتی ہیں لگائی ہوئی پچھلی قبر کی، وہ بھی اندر ڈال دیتے ہیں۔ جلدی ہوتی ہے کہ جلدی نپٹے، میری دکان مجھ کو جا کے، میں جاب پہ سے آیا ہوں، چھٹی لے کے آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے باس چلائے گا، دوست ہے تیرا، یہ تیرا دوست ہے، اب یہ گیا، اب اس کا گیا، میرا باقی ہے۔ کتنے لوگ تو یہ کہتے ہیں بھائی اس کا تو ہو گیا، ابھی اپنا باقی ہے، اس کا ہو گیا نہیں، اس کا شروع ہو گیا ہے، اب تو اس کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ قبر کی زندگی کیا ہے؟ قبر کی زندگی انجام کی شروعات ہے اور موقع کے خاتمے کا اعلان ہے۔ تیرا موقع ختم ہو گیا، اب تو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، اب تو توبہ نہیں کر سکتا ہے، اب تو ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کہہ بھی دے تو مقبول نہیں ہے، کہہ بھی دے مقبول نہیں ہے، کیونکہ تیرا موقع ختم ہو گیا، اب تو ہے اور تیرا انجام ہے، قیامت تک پڑے رہنا ہے۔ وہ پکارتا ہے لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے۔ کتنی عمدہ زندگی ملی ہے، کتنے لمحات ہم کو ملے ہیں، کتنا وقت ہم کو ملا ہے، لیکن ایک ایک کر کے دن چلا جاتا ہے۔ کتنے سورج ڈوبتے ہوئے ہم نے دیکھے، اور کتنوں نے جا کر دیکھا ایسی جگہوں پر، کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے سورج ڈوبتا ہوا، لیکن یہ سورج ڈوبتا ہوا کتنا خوبصورت ہے، یہ بھی تو سوچ کہ تیری زندگی کا سورج ڈوب رہا ہے، ایک دن گیا تیرا، ایک دن تیرا چلا گیا، توبہ کا موقع ایک چلا گیا، کتنی نمازوں کا موقع چلا گیا، کتنے روزے چلے گئے، کتنے اعمال کا موقع تیرا چلا گیا، یہ دن واپس آنے والا نہیں ہے۔ قبر شروعات ہے انجام کی، اور ایک انسان دنیا میں ہر چیز کی تیاری کرتا ہے، لیکن قبر کی تیاری اس نے کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ سوال کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے اپنی قبر کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے، میں نے آخرت کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ بچہ امتحان میں باپ اس کو ڈانٹتا ہے، باہر اگر کھیلتا کودتا دکھائی دے اور جلدی آ جائے، اگر جاب سے باپ دیکھتا میرا بچہ تھوڑی دیر روک لیتا ہے گاڑی، بچے کھیل رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر، دیکھتا ہے میرا ہی بچہ ہے، ہاں اس کو آواز دے کے بلاتا ہے، نہیں آیا تو گاڑی لے کے اس تک جاتا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کھیل رہا ہوں، کل امتحان ہے، شرم نہیں آتی، کل امتحان ہے، آج تو کھیل رہا ہے۔ یہی بچہ اگر باپ سے پوچھے آپ کا بھی تو امتحان قبر میں ہونے والا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو بچہ ہوں، میں مکلف نہیں ہوں، یہ دنیا کا امتحان ہے، جنت جہنم کا نہیں ہے۔ تم دنیا کے امتحان میں میرے بارے میں اتنی زیادہ فکر مند ہو، تم اپنے امتحان کے بارے میں سوچ رہے، وہ باپ خود اپنے بارے میں سوچے کہ میرا جنت اور جہنم کا امتحان ہے، جس میں میں آج ہوں، اس وقت میں میرا امتحان جاری ہے، آخری سانس تک چل رہا ہے، اور مجھ سے پوچھا جائے گا میں نے اس امتحان کی کیا تیاری کی ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ہر آدمی غور کرے۔ یہ آدمی دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بارے میں بڑی چیزوں کے بارے میں آدمی نہیں سوچتا، کتنا بڑا المیہ انسانیت کا ہے۔ اس لیے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے
فانی ختم ہونے والے ہونے کو سمجھے اور اپنے ملنے والے ہر لمحے کو قیمتی سمجھے۔ آدمی سوچتا ہے شاید بڑھاپے میں مروں گا، اس لیے پلاننگز بھی آدمی کے ایسے ہوتے ہیں، دیکھو اتنے سال جاب کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد پینشن آئے گی، بیوی بچے ہیں، آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے۔ میں نے سوچا ہوں ایک بزنس بہت اچھا میرے دوست نے بتایا ہے، میرا جو ملے گا پیسہ پوری پینشن میں بزنس میں لگا دوں گا، آتا رہے گا، کھاتا رہوں گا۔ بچی ہے، اس کا نکاح ہے، بیٹا ہے، اس کا ایجوکیشن ہے، اس کی بھی سیٹنگ کر دیا۔ آدمی کتنا دور تک سوچتا ہے، لیکن معلوم نہیں رات میں کروٹ بدلنے کی بھی نوبت آئے گی کہ نہیں آئے گی، معلوم نہیں آخری سانس کب ہو۔ کتنا انسان سوچتا ہے دنیا کے بارے میں، حالانکہ اگر اس سے پوچھا جائے بھائی دنیا میں کتنا رہنے والے، دنیا میں کوئی بھروسہ نہیں موت کا، اور اس کے سامنے لوگ ایک ایک کر کے جاتے رہتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ سب کے لیے ایک دن موت کا مقرر ہو، ایک کے پیچھے ایک لوگ اس کے سامنے جاتے رہتے ہیں، دیکھتا رہتا ہے، اس کو ہوش آنے کے لیے جگایا جاتا رہتا ہے، آدمی نہیں جاگتا ہے۔ جو دوسرے کی موت دیکھ کر نہیں جاگے، وہ اپنی موت کے بعد جاگے گا ایک ایسی دنیا میں جس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور ہڑبڑا کے جب اٹھے گا دیکھے گا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک، اس کے بعد اس کا احساس اس کو ہوگا کہ میں نے تو تیاری اس کی نہیں، اس کے بارے میں نے کچھ کیا نہیں۔ اس جواب کی تیاری کو آدمی سوچے، یہ تو جواب مجھ کو یاد ہے۔ یہاں جواب یاد کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، جواب جینے کا مسئلہ ہے، ورنہ اگر یاد کرنے کا مسئلہ ہوتا تو اللہ کو کچھ اور بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، پورا دین بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ صرف 3 سوال دے دیتا، یاد کر لو، جواب دے دو۔ یہ یاد کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ان 3 سوالات کی تیاری اس کو حافظے میں بٹھانے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ بس یاد کر لیا اور تیاری ہو گئی۔ یہ پریکٹیکل سوال ہیں کہ ان سوالات کو آدمی جانے، ان کو تسلیم کرے اور اپنی زندگی کو ان سوالات کے مطابق ڈھالے، تب جا کر وہ آدمی جواب دے پائے گا۔ اس لیے کہ قبر کے بارے میں اس بات کو یاد رکھیں، قبر کے جوابات ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہوگی، میں تو دے دوں گا، مجھ کو سب معلوم ہے، دھوکہ ہی ہے۔ قبر کا جواب، جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس کا جواب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جماتا ہے، یثبت اللہ، ثبتا ثابت قدم رکھنا، جمانا خود جم سکتا ہے نہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جماتا ہے، بالقول الثابت، ایک مضبوط بات پر، ایک مضبوط قول کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اس امتحان میں جم نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، یہ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ کسی بھی طرح سے زندگی جی لو، دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کو توڑ کر جیتے رہے، جو اللہ کے نزدیک ظالم تھے، چاہے وہ ظلم عقیدے کے اعتبار سے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا یا انکار کیا، یا منافق تھے کہ بظاہر اللہ کو تسلیم کیا، رسول کو تسلیم کیا، لیکن حقیقت میں وہ مسلم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ قبر میں جانے کے بعد ایسے لوگوں کو بھٹکا دے گا۔ اگر وہ چاہیں گے بھی تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس تعلق سے اس موضوع کے بارے میں، اور ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ قبر کے سوالات کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کو اتنا زیادہ تفصیل سے لینا، اس کی بجائے کچھ مختصر باتیں اس سلسلے میں آج کی اس گفتگو میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اس
گفتگو کو میرے اور آپ سب کے لیے ایک ذریعہ بنائے کہ ہم اس کے بعد میں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں فرمایا، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ڈراؤنا نہیں دیکھا، میں نے کوئی منظر گھبرا دینے والا نہیں دیکھا جس سے زیادہ گھبرانے والا منظر قبر کا نہ ہو۔ جتنے بھیانک مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، ان میں سب سے زیادہ اگر ڈراؤنا منظر ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، سچے کی بات اور احساس رکھنے والے کی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک ایسا منظر ہے، آدمی سوچے کیا ہے اس میں؟ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ تو دکھائی نہیں دیتا ہے، اور آج ایک نئی قوم پیدا ہوئی ہے۔ بھائی قرآن میں کہاں ہے قبر کا عذاب؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے، میں اس تفصیل میں آج نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دینا ہمارے لیے کافی ہے، اور آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یہ دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منه، کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ آپ سوچئے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے بھیانک کچھ نہیں ہے، تو آپ سوچئے ہمارے لیے کتنا بھیانک ہوگا۔ کیونکہ وہ شخصیت جو جبریل کو دیکھنے والی، جنت کو دیکھنے والی، جہنم کو دیکھنے والی، وہ شخصیت جو یعنی تمام معاملات کو اللہ نے دکھایا تھا آپ کو بہت ساری چیزیں، اور آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ جو پہاڑ ہے آپ تو دیکھتا کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ ایسا قلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں قبر کا منظر سب سے زیادہ بھیانک میرے لیے تھا، اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ جو امت ہے مسلمان، امت مسلمہ جن کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا انسانیت کی طرف، اس امت کو قبر میں آزمایا جائے گا، اس کا امتحان ہوگا۔ تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا، اگر مجھ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، اگر مجھ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی وہ عذاب سنا دے جس کو میں خود سنتا ہوں، وہ تم کو بھی عذاب سنا دے جس کو میں سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب دیکھا ہے، ما رأیت منظرا، میں نے دیکھا ہے، اور آپ نے عذاب قبر سنا ہے جس کو الذی اسمع منہ، جس کو میں سنتا ہوں۔ تو ہمارے لیے اتنی گواہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب دیکھا ہے، آپ نے قبر کا عذاب سنا ہے، آپ نے جب بتا دیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ مرحلہ ہر انسان کو پیش آنے والا ہے کہ مرنے کے بعد جب دفن کر کے اس کے رشتہ دار، دوست، احباب ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتے ہیں، پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، اس سے پوچھنے والے آتے ہیں اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں جن کا بعض روایت میں اور حسن روایت ہے منکر اور نکیر ان کا نام ہے، مسند احمد کی روایت میں، اور یہ دو فرشتے ہیں، یہ آ کر دونوں فرشتے اس کو ڈانٹ کر سوال پوچھتے ہیں۔ سوال بہت اکرام سے نہیں پوچھا جاتا ہے، ایسے انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ جواب دینے والا گڑبڑا جائے۔ بہت ساری روایت اس سلسلے میں میرے سامنے تھی، میں نے کچھ روایت اس میں سے چنی ہیں بھی قابل قبول ہیں اور جس میں بات پوری سامنے آ جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم انہی سوالات پر غور کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپلائی کریں۔ ایک روایت ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کی ہے۔ امام ابن ابی عاصم ایک محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے السنہ، جس کی تخریج
شیخ الالبانی نے ظلال الجنہ کے نام سے لکھی ہے، جس میں حدیثوں کی تصحیح و تضعیف کی ہے۔ اس کتاب میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل المؤمن قبرہ، جب مومن اپنی قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فَانْتَحَرَاهُ، اس کو ڈانٹ کے اٹھاتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بہت اکرام سے بات نہیں کرتے ہیں، نرمی سے بات نہیں کرتے ہیں، جھٹک کے اٹھاتے ہیں اس کو کہ واقعی اندر ایمان ہے، واقعی تیاری کر کے آیا تو ڈر کے بھولے گا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے، والعصر یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ احد سورت یاد ہوتی ہے، آپ اس کو اکیلے میں پڑھنے کے لیے کہیں پڑھے گا، لوگوں کے سامنے یا امامت کے لیے بڑھا دے بھول جائے گا۔ ڈر کے اندر آدمی سالوں کی یاد کی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے سالوں کی چیز یاد کی، بچپن سے پڑھتا آیا ہے، یاد بھی نہیں کب یاد کیا تھا، اتنا پرانا ہے، لیکن لوگوں کے بیچ میں ڈر جاتا ہے۔ آپ بتائیے فرشتوں سے کتنا ڈرے گا؟ فَانْتَحَرَاهُ، فرشتوں کا وجود ہی کتنا بھیانک ہے، اور وہ کیسی وحشت ہوگی، اندھیرے کے اندر قبر میں پڑا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، سارے رشتے دار ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اکیلا پڑا ہوا ہے اپنی قبر کے اندر، اور وہ پیٹ پھیر کے جاتے بھی نہیں ہیں، یہ تو ان کی جو جوتیاں ہیں ان کی چلنے کی آواز سنتا ہے، جا رہے ہیں اب سوچئے کسی کو کوئی بند کر کے چلا جائے اور اس کو معلوم ہو اب دوسرا کوئی آنے والا ہے جو بہت بھیانک ہے، کتنا ڈرے گا۔ ان کے جانے کی آواز بھی اس کے لیے ڈراؤنی ہوگی، کیا اب اکیلا رہ گیا، اب کوئی نہیں میرے ساتھ میں۔ فَانْتَحَرَاهُ، اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ کے جو ہے سخت الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ علماء نے کہا سختی سے اس لیے کہ صحیح جواب دیں، صحیح جواب دیں، واقعی اندر رچا بسا ہوا ایمان تو ڈانٹو یا پیار محبت سے بولو، بات تو وہی کرے گا۔ سختی سے پوچھا جاتا ہے، فَانْتَحَرَاهُ فَيَقُومُ يَحُبُّ كَمَا يَحُبُّ النَّائِمُ، آپ فرماتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے اس طرح سے، ہڑبڑا کے اٹھتا ہے جیسے سونے والے کو اچانک جگایا جائے، آپ کوئی سویا ہوا آدمی اس کو جلدی سے ہلا دیں، وہ گھبرا کے اٹھے گا، کیا ہوا؟ قبر میں جو رکھا جاتا ہے وہ ہڑبڑا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، فَيَسْأَلَانِهِ، اس سے دونوں فرشتے ایک ساتھ پوچھتے ہیں، ایک پوچھے تو آدمی جواب دے، ایک ساتھ دونوں پوچھتے ہیں اس سے، فَيَسْأَلَانِهِ مَا رَبُّكَ مَا دِينُ وَمَا دِينُكَ وَمَن نَبِيُّكَ، تین سوالات اس سے پوچھے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیثوں میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہیں، اور صحیح روایتوں میں سنن ابی داؤد میں ہے، اسی طرح سے مسلم میں بھی ہے، اختصار سے ہے، اسی طرح سے مسند احمد میں بھی ہے، اور بہت ساری اور کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے، طبرانی میں ہے، اور اس طرح سے اور کئی کتابوں میں یہ روایت اس طرح سے مختلف الفاظ میں موجود ہے۔ براء ابن عازب سے بھی ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا تھا، تیرے نبی کون ہے، تین سوال اس سے پوچھتے ہیں۔ فیقول اللہ ربی، جواب میں کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، والاسلام دینی، اور اسلام میرا دین ہے، ومحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ صاف الفاظ میں جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، فیقولان لہ، اس سے دونوں کہتے ہیں صدقت، صدقت، سچ کہا تو نے، کذالک کنت، تو ایسا ہی تھا دنیا میں۔ یعنی اب تو جواب دے رہا ہے واقعی دنیا میں بھی تو ایسا ہی تھا کہ تو نے اللہ کو اپنا رب بنایا تھا، اسلام کو اپنا دین بنا رکھا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتا تھا، کذالک کنت، تو ایسا ہی تھا۔ فیقال، اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں سے کہا جاتا ہے افرشوہ من الجنہ، افرشوہ من الجنہ، اس کے لیے یہ جو جواب دے دیا پاس ہو گیا۔ یہ تین سوالات ہیں اور تین بنیادی سوال ہیں زندگی کے، تین سوالات کے جواب دے دیے اس نے، جلدی جلدی پوچھ لیا، جلدی جلدی جواب دے دیا۔ یہ پہلا انٹرویو ہے جو اللہ کی طرف سے ہر انسان کا ہوتا ہے، اور یہ اتنا اہم اس سے مکالمہ، اتنا اہم انٹرویو اس کا ہے، اس میں جو فیل ہو گیا آگے فیل ہونے والا ہے۔
اس میں جو پاس ہو گیا آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں. اسی لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر رویا کرتے تھے، قبر کا تذکرے پہ رویا کرتے تھے. اور ان سے پوچھا گیا آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ جنت جہنم کا تذکرہ آتا ہے، آپ اتنا زیادہ آپ کو احساس نہیں ہوتا، اتنا روتے نہیں ہو آپ، لیکن قبر کا تذکرہ، قبر کے بارے میں جب بات چھڑتی ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہو. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، لیکن جو یہاں پر فیل ہو گیا، اس میں پھنس گیا، آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل ہیں. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا ہے. اس سے کہتے ہیں ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے افرشوہ من الجنہ. 3 جواب دے دیے اس نے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اندر بسا کے رکھا ہوگا تب تو نکل رہا ہے. فرشتے پوچھ رہے، نکل رہا ہے زبان سے. واقعی وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کذالک کنت، صدقت، سچ بولتا ہے، ایسا ہی تھا اس کا حال، جھوٹے طور پر نہیں بول رہا ہے. اور اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے افرشوہ من الجنہ، اس کے جنت، اس کے لیے اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو. افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، اور اس کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنا دو. آپ بتائیے کیا لباس ہے اس کا؟ سارے کپڑے اچھے اچھے نکال لیے تھے لوگوں نے، رشتہ داروں نے نکالے تھے، اور اس کو کفن میں لپیٹ کر اس کو زمین میں چھوڑ دیا تھا. زمین میں کچھ بچھایا بھی نہیں اس کے لیے. زندگی میں سوتا تھا، اچھے اچھے پلنگ، اچھی اچھی گادی، تکیا، اس سے سر دکھتا اس سے نہیں دکھتا. کوئی تکیا رکھا نہیں رکھا، کوئی بستر رکھا، چٹائی کچھ تو ڈالا، کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں قاعدہ اس کے لیے قاعدہ نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو اللہ کی طرف سے نہیں ملے اس کو نہیں دیا جائے گا. اللہ کی طرف سے آئے گا اگر ایمان والا ہے تو، نہیں ہے اگر منافق تھا اس کو دفن کیا گیا، کافر تھا دفن کیا گیا، اس کو ملنے والا نہیں ہے. اس کے لیے تو مشکل معاملہ شروع ہونے والا ہے. افرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، فرشتوں سے کہا جاتا ہے. اور والبسوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنا دو. آپ بتائیے ایک آدمی، غریب آدمی تھا، پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو شرماتا پڑتا تھا کہ یہاں سے پھٹا ہوا ہے، یہاں سے پھٹا ہے، جیب پھٹی ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اور میلے کچیلے کپڑے ہیں. محنت کر کے کماتا کھاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، راستے میں کوئی رکا کے بول نہیں سکتا ہے کہ بھائی آپ کون ہو، آپ اتنے اچھے انسان، کوئی پوچھنے والا نہیں. غریب آدمی گھر پہ لیٹتا تھا، سونے کے لیے فٹ پاتھ پہ کوئی سو رہا ہے، سونے کے لیے جگہ صحیح نہیں ہے، گھر میں لیٹنے کے لیے جگہ صحیح نہیں ہے، کہیں کونے میں دبک کے سو جاتا ہے، اس لیے کہ گھر اتنا چھوٹا ہے، بیوی بچے رشتہ دار کتنے لوگ ہیں گھر میں، سونے کو بھی ڈھنگ کی جگہ نہیں ہے، کبھی اوڑھنے کے لیے ہے، کبھی بچھونے کے لیے نہیں ہے. ایسا غریب آدمی گیا ہے قبر میں، لیکن ان 3 سوالوں کے جوابات اس نے صحیح دیے ہیں. یہ 3 سوال اس کی زندگی میں اس پہ عمل تھا. اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو رب بنایا تھا، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا نہیں تھا. اللہ ربی، میرا رب تو اللہ ہے، اور کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے سوا کسی کو رب بنایا ہی نہیں ہے. اپنی تمام حاجات میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، چاہے بیماری ہو، چاہے رزق کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے دنیا میں خوف کے معاملات ہوں، چاہے کوئی اور معاملات ہوں، بارش کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اللہ کو رب بنایا تھا. زندگی میں خواہشات پر نہیں چلتا تھا، منمانی نہیں کرتا تھا، آزاد زندگی نہیں گزارتا تھا. اسلام کو اپنا دین اس نے بنا رکھا تھا، اسلام کا پابند تھا، سماج کا پابند نہیں تھا، باپ دادا کا پابند نہیں تھا. اس کے نزدیک قاعدہ اگر زندگی کا تھا جس پر زندگی کی بنیاد رکھی جائے، اسلام اس کے لیے تھا. جو اسلام میں ہے وہ زندگی میں ہے، جو اسلام میں نہیں ہے کرنا نہیں ہے. ایسا تھا، غریب آدمی تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں تمام شخصیات سے زیادہ اس نے عظمت کا مقام دے رکھا تھا.
جس کی بھی بات سنتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پرکھتا تھا، کسی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، کسی کی باتوں میں نہیں آتا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنا کے جیتا تھا کہ ہم کو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ کسی کھلاڑی کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، کسی سیاست داں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، کسی ایکٹر کے پیچھے ننگے بے حیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، بلکہ اس کے لیے اگر ماڈل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی زندگی میں یہ مقام اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو دیا تھا۔ غریب سے غریب آدمی ہو، جس کی نماز پڑھنے کے لیے، جنازہ دینے، اس کو اٹھانے کے لیے بھی لوگ کم پڑ گئے، ایسا بھی آدمی اگر ہے، اب اس کا معاملہ اب رائل تعلق اس سے ہو گیا ہے، اب شاہی ٹھاٹ اس کے ہو گئے ہیں۔ رب العالمین جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سارے بادشاہ قیامت کے دن جس کے سامنے ننگے کھڑے ہوں گے، جن کے پاس بدن کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، حقیر ذرے کے مانند وہ بادشاہ ہوں گے جو ایمان نہیں لائے۔ وہ رب العالمین جس کے سامنے فرعون بھی کچھ نہیں کر سکے گا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، وہ اللہ ہے، اس کی طرف سے اب اس کے ساتھ خاص معاملہ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا، اللہ کی طرف سے جنت کا بچھونا۔ ابھی جنت میں گیا نہیں، ابھی جنت میں گیا نہیں، اب معلوم نہیں کب تک پڑا رہی ہے، قیامت کب آئے گی، پھر حساب ہوگا، پھر پل صراط پہ سے جائے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ ایک دن ہوگا، مر گیا، اس کو دفن کر کے رشتہ دار چلے گیا، رشتہ دار بھی کھائے نہیں، کپڑے بدلے نہیں، کھانا نہیں کھائے، پیے نہیں، کچھ نہیں، سوئے نہیں، کچھ نہیں، ابھی اس کا آرام شروع ہو گیا، اس کا آرام شروع ہو گیا۔ اب بتائیے، قبر انسان کے لیے راحت کی جگہ ہے یا پھر مصیبت کی جگہ ہے؟ لیکن اس آدمی کے لیے راحت ہے جس کی راحت دین میں تھی، جس کی راحت دین میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ أَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ أَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس دے دو۔ فَيَقُولُ، اب یہ جو دیکھتا ہے کہ یہاں سے یہ ایسا شروع ہو گیا، جب قبر ایسی ہے تو جنت کیسی ہوگی؟ جب قبر سے یہ ٹھاٹ ہے تو جنت کا کیا معاملہ ہوگا؟ قبر ہی میں وہ جو مرا ہوا انسان ہے، وہ ایمان والا شخص ہے، قبر میں کہنے لگتا ہے فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى آتِي أَهْلِي، چھوڑو مجھ کو میرے گھر والوں کے پاس جانے دو۔ کون سے گھر والے؟ یہ نہیں، وہ جو جنت والے ہیں۔ دَعُونِي حَتَّى آتِي أَهْلِي فَيَقُولَانِ لَهُ، اس کو بولتے نہیں، اسکن، سکون، ابھی نہیں، جا نہیں سکتا تو، ابھی ٹائم ہے تیرے لیے، ابھی قیامت آئے گی، اس کے بعد میں حساب ہوگا، اس کے بعد جنت ہے، ابھی اتنے جلدی نہیں جا سکتا ہے۔ کہ ایک آدمی اتنا اچھا معاملہ اس کے ساتھ قبر میں ہوتا ہے، اس کو دفن کر کے شاید ہی 15 منٹ ہوئے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ جب وہ پیٹ پھیر کے چلتے ہیں جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، 40 قدم بھی نہیں گئے کہ یہ آ جاتے ہیں۔ 15 منٹ اس کو دفن کر کے شاید ہی ہوئے ہوں، اس کے لیے جنت کا بچھونا ہے، اس کے لیے جنت کا لباس ہے۔ کہتا ہے اللہ قیامت کا، ایک روایت میں کہنے لگتا ہے اے اللہ رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دے، اے اللہ قیامت قائم کر دے، تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں جا کے مل جاؤں، میری جو ہے ساری تیری نعمتیں میں استعمال کرنا شروع کرتا ہوں۔ یہ ایمان والے کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی۔ فان المؤمن اذا وضع في قبره اتاه ملك، جب مومن اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، فسأله ما كنت تعبد، کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو رب ہی ماننا ہے، اب رب تو مان لیا اللہ کو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آپ سے کہیں گے سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیا عطا کرتا ہے، یہ تو اقرار کرنا ہی ہے، لیکن بندہ اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ مر ربک جو پوچھا جا رہا ہے وہ اس اعتبار سے کہ تو کس کا بندہ تھا،
तो किसको अपना रब मानता था, तो किसको अपना माबूद मानता था, तो किसके आगे अपना सर झुकाता था, तो किससे दुआएं करता था, तो किसके नाम की कसमें खाता था, किसके नाम की नजर करता था, इबादत के एतबार से तेरा माबूद कौन था? फरिश्ता पूछता है मन मा कुंत तअबुद, तो किसकी इबादत करता था? क़ाल फ़युक़ालु लहू, कहता है, जवाब में देता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम जुमला यहां पर कहा जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया था। आपने फरमाया फ़इनिल्लाहु हदाहु, अगर अल्लाह उसको हिदायत दे, अगर अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको तौफीक दे, तो कहता है कुन्तु अअबुदुल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करता था, मैं अल्लाह की इबादत करता था। फ़युक़ालु लहू मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, दूसरा सवाल उससे पूछा जाता है, इस शख्स के बारे में तेरा क्या कहना था, इस शख्स के बारे में तेरा क्या कहना, किसी खास शख्सियत के बारे में पूछा जा रहा है। मैं आगे आ रहा हूं इस पर। क़ाल फ़यक़ूलु हुवा अब्दुल्लाह व रसूलुहु, वो कहता है कि ये अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है, ये इनके बारे में क्या बोलना है तेरा, तो क्या बोलता है इनके बारे में? कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फमा युसअलु अन शैइन बअदहा, इसके बाद उससे कुछ पूछा नहीं जाएगा। ये पहली मुलाकात है, ये पहला सवाल का मरहला है, ये जो सवालात पार कर गया इसके बाद उससे कुछ पूछा नहीं जाएगा क़यामत तक के, उसके पास कोई मसला नहीं है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इसमें एक बात ये मालूम होती है कि इन तीन सवालात में ये दो सवाल, अब कोई आदमी यहां पर सवाल पैदा होता है कि ये तीन सवाल क्यों, एक तो अल्लाह के बारे में है, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और इस्लाम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्लाम ही पर थे, फिर इस्लाम अलग से क्यों? इस्लाम असल है और इस्लाम की बुनियाद दो चीजों पर है, पांच चीजें तो हैं, उनमें इब्तिदाई सबसे अहम चीज, बाकी सारी चीजें वहां से आती हैं। दो चीजें हैं, एक किसकी इबादत, दूसरे कैसे इबादत। पैदा क्योंकि अल्लाह ताला ने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो इस्लाम गोया इस मकसद के लिए पूरी तफसील है। लेकिन इस्लाम में जितने भी अहकामात हैं उनके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि किसकी इबादत करता है, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, हज करना, सारे अहकाम जितने भी इस्लाम के हैं, सारे हुक्म जो भी हैं, इबादती हो, अखलाकी हो, माशी हो, माशरती हो, जो भी मामला है, तो इनमें इबादत किसकी करता है, किसका हुक्म मानता है, माबूद किसको मानता है। एक, दो, अल्लाह को माबूद मानने के बाद तू इबादत करता किसके तरीके पर है, किसके ताबे होकर करता है, किसकी इत्तिबा करता है। उन इबादत में तेरे पास सुन्नत किसकी है, तरीका किसका है, इत्तिबा किसकी है। तो इस्लाम असल सवाल है, लेकिन इस्लाम की तफसील के एतबार से दो बातें हैं कि एक इबादत किसकी और दूसरे इबादत में तरीका किसका। तो ये कुल मिलाकर तीन सवालात हैं जिसमें असल बुनियादी सवाल इस्लाम। इसीलिए इब्न माजा की रिवायत में है, फरिश्ते पूछते हैं फीमा कुंत, फीमा कुंत, किस चीज पर था तू? वो जवाब तक कुंत फिर इस्लाम, मैं इस्लाम पे था। यानी उससे असल सवाल इस्लाम का है, लेकिन इस्लाम के एतबार से दो, क्योंकि आप पिछली उम्मतें भी हैं। आज एक यहूदी है मसलन, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता है, और वो ये मानता है कि मैं वाकई में अपने नबी को मान रहा हूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं तस्लीम करता है, ये आदमी नाकाम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा चलेगी, किसी और नबी की नहीं। तो एक सवाल इस्लाम का और दो सवाल इबादत किसकी, तरीका किसका, इत्तिबा किसकी। एक हदीस जिसको इमाम अल बुखारी ने अल जनाज़ में जिक्र किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सवालात के मरहले में ये हिस्सा भी बयान किया। आप फरमाते हैं अल अब्दु इज़ा वुदिअ फी क़ब्रिही, बंदा जब अपनी कब्र में रखा जाता है, व तुवल्लिया व ज़हबा अस्हाबुहु, और उसके साथ ही पीठ फेर के चल देते हैं, पीठ फेर के चल देते हैं। हत्ता इन्नहु लयस्मअ क़रअन आलिहिम, यहाँ तक कि वो उनकी जूतियों की चरमराहट को, चलने की आवाज को सुनता है। अताहु मलकानी,
فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ، دو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اور یہ سب غیبی معاملہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک روایت میں کہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس کا کفن چہرے سے لے کے کمر تک آ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں فرشتے، اور اس سے پوچھتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل محمد۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا ایک عجیب مسئلہ بنا لیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور قبر میں آتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، دلیل کیا ہے؟ وہی روایت جو میں نے پہلے پڑھی کہ ما كنت تقول في هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے کہ کسی کی چیز کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو سننے والا دیکھے گا کیا دکھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہوں گے، اور اس اعتبار سے کہتے ہیں جب کسی ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں تو کتنے کہیں بھی جا سکتے ہیں، نعوذ باللہ یہ عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ میں کسی کی قبر میں جاتا ہوں۔ بخاری کی حدیث سے اس مغالطے کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، ان صاحب محمد صاحب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، اس شخص کے بارے میں محمد ان کے بارے میں تمہارا کیا ہے، تو نام لے کے اس سے کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، تو یہ اشارہ ذہنی ہوتا ہے، نگاہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وہ جواب میں کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ، اس سے کہا جاتا ہے انظر الى مقعدك من النار، یہ دیکھ تیرا جہنم کا گھر دیکھ، قبر میں یہ ہے، اور جواب دے دیا اس نے۔ اب اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے تیرا جہنم کا، اس کو گھر دکھایا جاتا ہے جہنم کا کہ تیرا جہنم کا گھر ہے، جواب دے دیا ہے، کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا جہنم کا گھر، ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنۃ، کہ اللہ نے اس کے بدلے میں تجھ کو جنت کا گھر دیا ہے۔ قبر ہی میں اس کو جنت اور جہنم کا دونوں کا معاملہ بتایا جاتا، دیکھ اگر برا عمل کر کے آتا جہنم میں جاتا، لیکن چونکہ تو صحیح عمل کر کے آیا ہے، جواب بھی دے دیا تو نے، اللہ نے اس کے بدلے دیکھ کتنا اچھا گھر تیرے لیے رکھا ہے۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا، تو وہ میت جو مردہ ہے قبر میں ڈالا گیا ہے وہ دونوں گھروں کو دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، یہ مومن کا حال تھا۔ اب کافر اور منافق، اس لیے کہ بعض روایت میں والمنافق بھی آیا ہے کہ کافر یا منافق جو دونوں میں سے کوئی بھی ہو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا بولنا ہے تیرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، تو کہتا ہے لا ادری، ایک روایت میں کہتا ہاں لا ادری، ہائے افسوس، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہے وہ، گھبراہٹ میں جیسے کوئی آدمی بہت بڑا صدمہ اس کو سنائی دے۔ کسی کو اگر یہ معلوم ہو کہ آپ کے گھر والے جتنے بھی گئے تھے 10-15 لوگ، سب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب کی موت ہو گئی، آپ کا گھر بھی جل گیا اور سب معاملہ ختم ہو گیا، آپ کا بزنس بھی تباہ ہو گیا، کیا ہوگا؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے گا، اس کو کچھ کیا سمجھ میں نہیں آئے گا کیا بولوں میں، ہاں کرنے لگ جائے گا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولتا ہے، کیا کہنا ہے تیرا، وہ کہے گا لا ادری، ہاں لا ادری، نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ کنت اقول ما یقول الناس، یہ منافق ہے، کنت اقول ما یقول الناس، لوگ جو بولتے تھے میں بھی وہی بولتا تھا، لوگ بولتے تھے رسول میں بھی رسول، واقعی ایمان اندر تھا نہیں، یا کافر ہے، لوگ بولتے تھے جھوٹا انسان ہے نعوذ باللہ، یہ رسول نہیں ہے۔ جیسے عرب کے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ بولتے تھے مجنون ہے نعوذ باللہ،
یہ شاعر ہیں، کاہن ہیں. لوگ جو بولتے تھے میں بھی وہی بولتا تھا، میں بھی شاعر، میں بھی مجنون کہتا تھا. ولا تلیتا، اور تیرے بس میں کہاں تھا، تیری فیلڈ ہی الگ تھی، تو نہیں کر پایا، تو نے کوشش بھی نہیں کی. جہادہ کے معنی میں بھی آتا ہے، نہ تو نے سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کی. بعض علماء نے کہا تلیتا کے معنی تلوتا کے ہے، نہ تو نے سمجھا نہ پڑھا، تو نے پڑھا بھی نہیں، قرآن بھی نہیں تو نے پڑھا. اس لیے کہ ایک روایت میں ہے مومن سے پوچھا جاتا ہے تجھ کو کیسا معلوم یہ اللہ کے رسول ہے، تجھ کو کیسا معلوم یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو کہتا ہے قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا اور میں اس پر ایمان لے آیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، میں نے قرآن پڑھا. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ لا درائتا، نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی، سمجھا بھی نہیں، اور تو نے پڑھا بھی نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھا تو نے. بعض علماء نے کہا ولا تلیتا، خطابی وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ تو نے کوشش بھی نہیں کی. یا ایک معنی علماء نے ذکر کیے، فرشتے کہتے ہیں ولا تلیتا، تیرے بعد تیرے جیسی اولاد بھی تیری پیدا نہ ہو، یعنی تیری اولاد بھی نہ ہو تیرے بعد. اس طرح سے کہتے ہیں کہ تو کافر تھا، تیری نسل یہیں ختم ہو جائے تو اچھا، فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ کئی معنی علماء نے ذکر کیے، بخاری کی روایت ہے، حافظ ابن حجر نے وہ سارے اقوال ذکر کیے فتح الباری میں. تو فرشتے کہتے ہیں لا، ایک معنی سندھی وغیرہ نے کہے ہیں کہ تلیتا اتبعتا کے معنی میں، یعنی نہ تو نے خود سمجھنے کی کوشش کی، نہ کسی سمجھدار کے پیچھے اس کی بات مان کے تو چلا، تو نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے. لا دریت ولا تلیت. ثم یضرب بمطرقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ فرماتے پھر اس کے بعد ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ، پھر ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جس سے اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں خوب زور سے فرشتہ مارتا ہے، اس کے سر میں ہتھوڑا مارتا ہے. فیصیح صیحۃ یسمعها من یلیہ، ایسا زور سے چیختا ہے کہ آس پاس کے سب جتنے بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اس کو سنتا ہے، الا الثقلین، سوائے دو مخلوقات کے. سارے جانور اس کو سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، ساری مخلوقات اس کے چلانے کی آواز کو سنتی ہیں، سوائے دو کے، جنات اور انسان. ان کو سننے نہیں آتا ہے، لیکن جانوروں کو بھی سنائی دیتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن واقعی جواب دے پائے گا، لیکن جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کی، شرک پر، کفر پر اس کا خاتمہ ہو گیا، بظاہر زبان سے کلمہ کا اقرار کرتا تھا لیکن زندگی میں نہیں تھا، تو ایسا آدمی آخرت میں جواب نہیں دے پائے گا. اور بھی کئی روایات حدیث میں آئی ہیں جس کی تفصیل کا مقام نہیں ہے. ان 3 سوالات کی تیاری ہم کو مرنے سے پہلے کرنا ہے. آدمی کی موت، آپ دیکھیں آج ہم بیٹھے ہیں، معلوم نہیں کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے نہیں میں تو کل رہنے والا ہوں، بلکہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں گھر پہنچ سکتا ہوں، یقیناً میں گھر پہنچوں گا، بول سکتا ہے. آدمی بولنے کو بول دیتا ہے گھر میں کہ میں آ رہا ہوں، 10 بجے تک آ رہا ہوں، میں 5 بجے تک آ رہا ہوں، کہتا ہے. لیکن واقعی اگر غور کیا جائے کسی آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آدمی کو کوئی موقع توبہ کا، استغفار کا اور کسی بھی اصلاح کا موقع نہیں ملے گا جب موت آ جائے گی. پھر جو زندگی ہے وہ زندگی لے کر قبر میں جائے گا. سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک خوبصورت مومن جو ہوتا ہے اس کی قبر میں خوبصورت شخص آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے جنت کے گھر کی بشارت سن، جنت کی خوشخبری سن. اس کو دیکھتا ہے کہتا کون ہے؟ اتنا خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت، تو اس لائق ہے کہ تجھ کو خوشخبری کے لیے بھیجا جائے. کون ہے تو؟ وہ کہتا میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل. اور اگر فاسق و فاجر ہو تو ایک بدصورت شخص آتا ہے اس کی قبر میں اور کہتا جہنم کی خوشخبری ابھی سے سن لے. وہ اس کو دیکھتا ہے کہتا کون ہے تو؟ تیرا اتنا برا چہرہ ہے کہ تو اس لائق ہے کہ تجھ کو بری خبر کے لیے بھیجا جائے، تجھ کو بری خبر کے ساتھ بھیجا جائے، اس لائق ہے تو؟ کون ہے تو؟ کہتا میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں. آدمی کا جیسا عمل ہے قبر میں اس کے سامنے آنے والا ہے. جیسی زندگی جیا ہے
مرنے کے بعد وہ زندگی انسان کی صورت میں اس کے پاس آئے گی اور اس کو یا تو خوشخبری جنت کی دے گی یا جہنم کی خوشخبری اس کو دے گی۔ ہم اپنے حال پر غور کریں، ہم نے اپنی زندگی کو کیا بنایا ہے؟ اپنی زندگی کو ہم خوبصورت شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں یا بدصورت شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان 3 سوالات کی تیاری کر کے ہم کو جانا ہے اور بہت کم وقت باقی ہے۔ جس انسان کو زندگی کا بھروسہ نہ ہو، معلوم نہیں کب موت آ جائے، گویا کہ اس کے پاس کچھ بھی وقت نہیں بچا ہے۔ آپ بتائیے قصر کا کیا حکم ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے کب جانا ہے تو قصر کرتا رہے گا، وہ قصر نہیں رہتا ہے۔ ایک آدمی اس کو معلوم نہیں کب موقع آئے گا، کب بلاوا آئے گا۔ ایک آدمی جس کو معلوم ہے کہ اس کو کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، سعودی جانا ہے اس کو، کبھی بھی وہاں سے کال آ سکتا ہے، بھاگنا ہے، تیاری میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ بیگ ویگ سب باندھ کے، کپڑے سب تیار رہتا ہے کہ جیسے ہی کال آئے بیگ اٹھایا بھاگا۔ بھولنا نہیں چاہیے کچھ۔ ساری تیاری آدمی سعودی جانے کی سفر کی کرتا ہے۔ ہندوستان میں کہیں جانا ہے، جاب کے لیے جانا ہے، پکنک جانا ہے، صبح میں پکنک پہ جانا ہے، بچوں کو بھیجتے ہیں پکنک پہ جانا ہے، سب چیزیں لے لی، ماں پوچھتی ہے بچے سے۔ آپ بتائیے سفر میں، دنیا کے چھوٹے سفر میں آپ بھی جاتا ہے، سب تیاری پہلے سے رات میں کرتا ہے، صبح کو جانا ہے۔ آپ بتائیے مرنے کا کوئی وقت طے ہے، کب موت آنے والی معلوم ہے، اس کی کیا تیاری ہم نے کی ہے، کیا تیاری کرنا ہے؟ یہ 3 سوالات ہم کو بتاتے ہیں کہ پہلے، سب سے پہلے پوچھ کیا ہونے والی ہے۔ نام بھی نہیں پوچھا جائے گا، تیرا نام کیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نام تھا تیرا نام محمد تھا، عبداللہ تھا، اچھا نام تھا، برا تھا، کچھ بھی، تیرے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اللہ کو پہچانتا تھا کہ نہیں پہچانتا تھا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا کہ نہیں پہچانتا تھا؟ سوال یہ ہوگا۔ سید خاندان کا ہے، پٹھان ہے، خان ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب ایک ساتھ ایک قبر میں، سب برابر، کچھ پوچھا نہیں جائے گا، نسب کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے۔ نیچا عمل کر کے آدمی خاندان کی اونچائی سے اونچا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ اونچے خاندان کا ہے، عمل نیچ ہے، عمل اچھا نہیں ہے، عمل گھٹیا ہے، شرکیہ عمل ہے، بدعات اعمال میں ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر، بے حیائی، آزادی، منمانی، خواہشات کی اتباع اور کئی ایسے لوگوں کی برہنہ رہنے والے جن کو لباس کا ہوش نہیں، ان کے پیچھے چلنے والا، ان کی طریقوں کو، اطوار کو، دوسری قوموں کے طریقوں کو اپنے لیے دین بنانے والا، ایسا آدمی اللہ کے دین کی جس کے پاس قدر نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا مقام و مرتبہ نہیں جانتا ہو، جس کے پاس اللہ کی بڑائی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ کیا مقام اللہ کو زندگی میں دیا ہے؟ آج مسلمان کا حال آپ دیکھیں، ما کنت تعبد پوچھا جانے والا ہے سب سے پہلے، کس کی عبادت کرتا تھا؟ آج مسلمان کو معلوم نہیں عبادت کس کو بولتے ہیں۔ تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن معلوم نہیں ہے اس کو نہیں معلوم ہے۔ وہ قبر پر جا کر، بزرگان دین کی قبروں پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، وہ ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ اولاد نہیں ہے، جا کے قبر پہ ناڑا باندھتا ہے۔ دکان نہیں چل رہی ہے، ناریل باندھتا ہے، دھاگا باندھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کو عبادت کے معنی معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ اور بزرگان دین ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، اولیاء کو ہم مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اولیاء کو مانتے ہی نہیں۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام دیا۔ ہم ان کو اولیاء نہیں مانتے ہیں جو چرس گانجا پی کر برہنہ لوگوں میں گھومے
اور لوگوں کو اللہ کے حکموں سے دور کر کے ریس کے گھوڑے اس کے نمبر بتائے، لاٹری کے نمبر بتائیں، ان کو اولیاء ہم نہیں مانتے ہیں۔ اولیاء ہم ان کو مانتے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار، اللہ کے اولیاء کے لیے، اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ڈر کی بات ہے نہ غم کی بات ہے۔ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کہ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو اتنی بڑی جزا اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ لیکن ہے کون یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان والے تھے اور متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے تھے۔ ولایت کے لیے پابندی، آزادی نہیں، ولایت کے لیے ایمان لازم ہے، کفریات اور شرکیات نہیں۔ ایمان اور تقوی کے بغیر ولی کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ آج مسلمان جاتا ہے ولی کی قبر پر اور دھاگا باندھتا ہے اور بڑی تمنا سے کہتا ہے ہم کو ایک لڑکا چاہیے، 3 لڑکیاں ہیں، چوتھی ڈر رہا ہوں، لڑکا چاہیے۔ کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے، جاب کے لیے جاتا ہے، جاب مل جائے۔ کسی کی لڑکی گھر میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے جاتا ہے۔ کسی کا کورٹ میں زمین کا ہڑپا ہوا کیس ہے، چاہ رہا ہے میرے حق میں آ جائے، اس کے لیے جاتا ہے۔ کسی کے اور بھی کئی حرام معاملات ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کی درگاہ پہ جاتا ہے، وہاں جا کر ناڑے باندھتا اور سمجھتا ہے میرا کام ہوگا، سجدے کرتا ہے، نظریں کرتا ہے، وہاں قربانیاں کرتا ہے۔ یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت میں آتا ہے، کیونکہ قربانی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، نظر عبادت ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر کرتا ہے، جس کو منت ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کے بارے میں آج پہلا سوال ہونے والا ہے مرنے کے بعد، اس کی تیاری نہیں ہے، اور یہ بھرم ہے کہ واقعی ہم واقعی صحیح دین پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنت موجود ہے، لیکن کوئی باپ دادا کو دین کا، نبی کا مرتبہ دیے ہوئے ہے، بھائی کسی سے کہا جائے بھائی یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، دین میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، یہ بدعت ہے کہ باپ دادا ہمارے کرتے ہیں ہم وہی کرنے والے ہیں۔ کسی نے نبی کا مقام باپ دادا کو دے رکھا ہے، کسی نے پیر کو دیا ہے، کسی نے کسی عالم کو دے رکھا ہے، کسی نے سماج کو دیا ہے کہ جنازہ ہے، نکاح ہے یا اور معاملات ہیں، ان میں ایک آدمی کو کہا جاتا ہے بھائی دین یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، تو اس آدمی کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی، کہتا سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو یہی کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ جان کر بھی نہیں کر پاتے، معلوم ہوتا ہے لیکن نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلتے رہو، مین سٹریم میں رہو، مین سٹریم میں رہو، الگ مت ہو ان سے۔ تو آپ بتائیے کہ ایسا اگر زندگی میں اللہ کو کسی نے مقام دیا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہو، آپ بتائیے کیسا جواب دے پائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے جواب کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیں، آپ کی بات نہ مانیں، اس بات کو تسلیم نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے پابند نہ ہو، انکار کر دیں، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ کافروں سے اللہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو آج آپ بتائیے کتنے مسلمان ہیں، ان کے سامنے قرآن و سنت کی بات پیش کی جاتی ہے، ان کے سامنے بتایا جاتا ہے اسلام کامل ہو چکا ہے، بھائی ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتا دیا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اللہ نے نعمت تمام کر دی، دین کامل ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں
کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی، کچھ بھی نیا نکالے، نہیں تھا اس میں، تو ایسا عمل رد کر دیا جائے گا۔ ایسا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، ایسی زندگی قبول نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کی بنیاد پر نہیں تھی، ایسی زندگی قبول نہیں ہوگی، ایسی زندگی قبول نہیں ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں تھی۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آدمی کہہ رہا ہے زبان سے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک آدمی کسی سے کہہ دے ٹھیک ہے میں کل آؤں گا، کل آپ کا کام ہو جائے گا، اور کل جا کے کھڑا ہو جائے وہاں پر اور دیکھے کام نہیں ہوا ہے، تو کیا کہے گا؟ کہا کیوں تھا جب کرنا نہیں تھا؟ وہ کہے گا میں نے کہہ دیا بس ہو گیا، کہے نہیں کام کدھر ہوا ہے؟ زبان سے آپ نے کہا ہے، کام نہیں ہوا ہے۔ تو ایک آدمی مانتا ہے کہ زبان سے کہنے کے بعد کرنا بھی پڑتا ہے، ورنہ آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو اپنا معبود برحق تسلیم کریں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو معبود تسلیم کریں۔ اور محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے اور آپ کے سوا تمام طریقوں کو، سارے رسم رواج کو چھوڑ کر آپ کی سنت کا پابند بن جائے۔ اس لیے خلاصہ کیا ہے دین کا؟ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ عبادت کے کس کی سے متعلق ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ محمد رسول اللہ، اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی پڑے گی، آپ کی سنتوں کے مطابق کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا اپنی پسند بتانے کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں اگر زندگی میں نہیں ہیں تو بہت ڈر کی چیز ہے، معلوم نہیں آدمی جواب دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور آخرت کی تیاری کرنے کی اور خصوصاً قبر کے احوال و احوال پر غور کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ قبر کے سوالات کے تعلق سے جس پر خطاب ہوا ہے، ان تعلق سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ لکھ کر کے والنٹر کے ہاتھ میں دے دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ خواتین میں سے اگر کسی کا سوال ہو تو وہ بھی لکھ کر کے سوال دے دیں، وہاں بھی والنٹرز انشاءاللہ موجود ہوں گی، ان کے ہاتھ سے آپ سوالات پاس کرا دیں، انشاءاللہ آپ کے بھی سوالات کا جواب دے دیا جائے گا۔ پہلا سوال ضمیر بھائی سے ایک بھائی نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں ملک الموت موت کا فرشتہ ہے، کیا موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ملک الموت اس فرشتے کا نام اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ہم کو نہیں ملا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اس کا نام اسرائیل ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور یعنی کسی معتبر روایت میں اس طرح سے نہیں آیا ہے۔ اور ایک بھائی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر بچے بالغ ہونے کی عمر سے پہلے انتقال کر جائیں تو ان کے ساتھ قبر میں کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے؟ اس حدیث پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں بحث کی ہے کہ کیا بچوں سے بھی اس طرح کا سوال ہوتا ہے۔ اس بارے میں مختلف اقوال علماء کے ہیں، کسی حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ بچوں سے بھی اس طرح کا سوال ہوتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بچوں کے سلسلے میں بخاری وغیرہ کی حدیثیں ہیں کہ جس کے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ والدین کے لیے سفارش کرتے ہیں، تو بچے مکلف نہیں ہوتے ہیں اور یہ سوالات انہی سے ہیں جو مکلف ہیں، تو غالب بات یہی اس میں ہے کہ اس بچوں سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ مکلف سے اس پر سوال ہوتا ہے، اور بچے چونکہ مکلف نہیں ہیں اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ بچوں سے ایسا ہوتا ہے، اور جو جنازے کی دعا اس میں شافعہ و مشفعہ جو الفاظ آئے ہیں کہ ہمارے لیے سفارشی اس کو بنا، تو یہ خود بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے سفارشی بننے والا ہے۔ تو ظاہر یہی ہے احادیث میں اس کا ذکر نہ ہونا اور ایسی باتیں آنا جس سے بچوں کا والدین کے لیے سفارشی بننا ثابت ہوتا ہے کسی عمل کے بغیر، ابھی وہ مکلف نہیں بنے ہیں، تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ان سے اس طرح کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے اور قبر میں تو سوالات عربی میں ہوں گے تو اس کا جواب ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ قبر میں کس زبان میں سوال ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے، اور وہاں پر اتنا ذکر حدیث میں ملتا ہے
کہ اس سے سوال پوچھا جائے گا اور اگر یہ مومن تھا تو جواب دے گا. تو جس اللہ نے بولنا سکھایا وہ عربی بھی سکھائے گا اگر عربی میں ہے تو. علمہ البیان اللہ نے قرآن کریم میں کہا. تو اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا، اتنی ساری زبانیں انسان کو سکھائیں. جو انسان کو زبانیں سکھا سکتا ہے وہ ماں باپ سکھا سکتے ہیں، اللہ نہیں سکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو قدرت دیتا ہے، جو چاہے قدرت اللہ تعالیٰ دے. تو جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو آپ دیکھیں، حدیث میں آیا کہ ان کو تسبیح کی توفیق ایسی ہوگی جیسے دنیا میں سانس کی توفیق ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جنتی ایسا کریں گے. تو ہم دنیا پر اس کو قیاس نہ کریں. تو جس زبان میں بھی سوال ہو، اس کی بحث میں جانے کی بجائے سوال کیا ہوگا اس کی بحث میں زیادہ اہمیت دینا چاہیے. چاہے جیسا بھی زبان ہو، یہ نہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے تو ہم عربی سیکھیں گے، ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ عربی میں ان جوابات، بلکہ فرشتے جو ان سے کہیں گے وہ کہیں گے صدقت کذالک کنت، تو نے سچ کہا، تو دنیا میں ایسا ہی تھا. تو اگر وہ دنیا میں ویسا تھا تو چاہے کنڑ بولتا تھا، فرینچ بولتا تھا، جاپانی بولتا تھا، واقعی وہ اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا تھا، اسلام کو اپنا دین مانتا تھا، تو وہاں جواب دے گا چاہے جس زبان میں بھی ہو. اللہ اس کو توفیق دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس روایت میں یہ بھی آیا کہ فَإِنِ اللَّهُ هَدَاهُ، اگر اللہ اس کو ہدایت دے تو جواب دے پائے گا. تو اللہ کی توفیق سے جس زبان میں بھی ہو جواب دے کے اس کی چھٹی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. بھائی پوچھتے ہیں واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اطاعت اینڈ اتباع؟ دیکھیے اطاعت، اور میں اردو میں اس لیے جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ تقریباً لوگ اردو جانتے ہیں. تو سوال ہے کہ اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے. اتباع کا تعلق دیکھ کر کرنے سے ہے اور اطاعت کا تعلق حکم سے ہے. لیکن اتباع بعض اوقات تعلیم کی بھی ہوتی ہے، جیسے قرآن کی بھی اتباع کی جاتی ہے. اتبع ما اوحی الیک یا اوحی الیک، اس طرح سے کہ جو بھی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کیجیے. تو اتباع کسی علم کی ہوتی ہے یا اتباع کسی کو دیکھ کر اس کے عمل کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. اطاع کے معنی کسی کا حکم ہو اور حکم کو مانے اور اس پر عمل کرے، جو اس کا تقاضا اس کو پورا کرے، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور اتباع کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھا، جیسا اس نے کیا ویسا کیا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بہت سارے دیے ہیں. جیسے عیدین کے تعلق سے آپ نے حکم دیا کہ اس وقت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ الفطر آپ کو دینا ہے، یہ آپ نے حکم دیا ہے تو اس کو ادا کرنا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جس طرح سے پڑھتے تھے، آپ نے کہا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بہت سارے اعمال کرتے تھے اور صحابہ آپ کو دیکھ کر کرتے تھے. جیسے نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتار دیں، صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر جوتیاں اتار دیں. سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے. تو کسی کو دیکھ کر عمل کرنا یہ اتباع ہے، اور کسی کی بات کو ماننا، اس کے حکم کو ماننا اور عمل کرنا، اس کا نام اطاعت. کسی سے سنا ہے کہ ہمارے قریب جو ہمارے ہم وطن بھائی رہتے ہیں، اگر ہم انہیں بت پرستی سے نہیں روکتے اور ایک اللہ کی طرف نہیں بلاتے کہ یہ لوگ ہمیں جنت میں جانے سے روکیں گے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بات کہ اگر کسی کو ہم دین کی بات نہیں کرتے ہیں، چاہے ہمارے ملک کا ہو یا کوئی بھی ہو، پڑوس میں ہو، تو یہ جنت میں جانے سے روکیں گے، یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اور دوسری علی الاطلاق یہ نہیں ہے. یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری امت پر ڈالی ہے کہ وہ مسلمان دوسری قوموں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ ایک جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہونے چاہیے. اور دعوت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس دعوت کا علم ہو اور لوگوں کی شبہات کو دور کرنے کی صلاحیت موجود ہو. اور اسی طرح سے دعوت کے لیے جن اخلاق اور اوصاف کی ضرورت ہے، جن صفات کی ضرورت ہے، وہ صفات بھی اس میں پائی جائیں، اس کی تربیت اس کو ملی ہو. یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی کم علمی کے ساتھ میں دعوت کے میدان میں کود جائے. اسلام میں اس طرح کی تعلیم نہیں ہے. دعوت کے لیے علم ضروری ہے.
اگر علم انسان کے پاس نہیں ہے، بہت ممکن ہے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کی وضاحت کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو، لیکن اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگے جو اسلام میں نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں میں امت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا شعبہ ہو جو غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام مثبت طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ہر آدمی پر فرض نہیں، ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں بناتا ہے جو اس کی وسعت میں نہ ہو، ہر ایک کو اسی چیز کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جو اس کی وسعت میں ہو۔ تو جو لوگ علم رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اسلام کی وضاحت کر سکتے ہیں، ان پر ذمہ داری ہے۔ اب یہ لوگ ان کو نہیں روکیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ذمہ داری کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ مزار پر جانا شرک ہے، لیکن مزار پر جا کر ان کے ذریعہ اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ دیکھیں فی نفس ہی قبر پر جانا شرک نہیں ہے، لیکن قبروں کی پختہ تعمیر کرنا، ان پر عمارتیں بنانا، ان کو چونا یا کسی اور ذریعے سے پختہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا سلف میں ہم کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبرستان تھا، لیکن کسی بھی قبر پر کوئی مجاور نہیں بیٹھتا تھا، کسی قبر پر لوگ آ کے ناڑے نہیں باندھتے تھے، کسی قبر پر آ کر لوگ قربانیاں نہیں دیتے تھے۔ تو اس طرح سے آج جو عام طور سے صالحین کی قبروں پر کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بقیع الغرقد قبرستان تھا اور اس میں صحابہ کی قبریں تھیں، لیکن کسی قبر کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا تھا جو آج عام طور سے درگاہوں پر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک آدمی اگر درگاہ پر جاتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہاں جو منکرات ہیں ان کو روکے۔ ہمارے نزدیک درگاہ پر جانا منع نہیں ہے، لیکن درگاہ پر جانے کی نیت ہونا چاہیے کہ وہاں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو روکیں، اس نیت سے جانا جائز ہے۔ وہاں پر اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں جاتا ہے کسی کی درگاہ پر، قبر پر جا کر اپنی حاجت ان سے براہ راست مانگتا ہے کہ آپ یہ چیز مجھ کو دے دو، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور کوئی اگر ان سے کہتا ہے کہ آپ اللہ سے دلوا دو، تو یہ بھی اسی کے حکم میں آتا ہے۔ تو نہ ان سے براہ راست مانگا جائے اور نہ ان سے دعا کی جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، یہ دونوں صورتیں شرک ہی کی شکلیں ہیں، اس لیے ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے، اور یہ تو ان کی دعا سے بالکل غافل ہیں۔ تو اس کو اللہ نے گمراہ قرار دیا جو ایسا کرتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ نے جیسا کہ کہا فرشتے قبر میں قبر والے شخص سے کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں، تو کیا اگر کسی شخص نے نیک عمل کیا ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا؟ جیسے کہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں فَانْتَحَرَاهُ، تو یہ ہر شخص سے سختی سے پوچھتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ تو حدیث میں مومن ہی کا ذکر ہے اور اسی سے سختی سے پوچھتے ہیں، سب سے سختی سے پوچھتے ہیں۔ تو اس میں حدیث میں خود اس کی وضاحت موجود ہے کہ مومن سے بھی سختی سے پوچھا جاتا ہے۔ سائل پوچھ رہے ہیں کہ ایک نیک نمازی انسان کے مرنے کے بعد ان کے جاہل گھر والے جو ان کے نام پہ بدعتیں کرتے ہیں، اس کا اثر مرنے والے پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دو صورتیں ہیں حدیث میں، جیسے ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا سرپرست ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور الرجل راع علی اہل بیتہ، کہ آدمی اپنے گھر والوں پر چرواہا سرپرست ذمہ دار ہے۔ تو اگر اس نے ان کو دین سکھایا تھا اور بدعات کے بارے میں ان کو تعلیم دی تھی کہ بدعات سے بچنا چاہیے، سنت کی اتباع کرنا چاہیے، اور واقعی اللہ کا دین اس نے ان تک پہنچایا تھا، ان کو سمجھایا تھا، تو اس کے مرنے کے بعد میں اگر وہ خرافات کرتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کا ذمہ دار یہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا تک بات پہنچا دی
انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو نہیں ماننے کی ذمہ داری نبی پر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان انت الا نذیر، آپ تو بس لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی بدعت اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کا ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ صورت میں ہے کہ اس نے لوگوں کو سمجھایا تھا، سکھایا تھا، لیکن اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس کے بعد اگر وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا ذمہ دار یہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری تھی ان کو صحیح دین سکھاتا، اس نے نہیں سکھایا تو ان کا ذمہ دار یہ بنے گا۔ اس لیے اس کو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اگر اللہ اس کو معاف نہ کرے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ شیخ ابو زید سے سوال ہے، شرک کیا ہے یہ بتائیے۔ شرک عربی زبان میں شریک کرنے کو یا پارٹنر بنانے یا حصہ دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی مثلا کوئی اپنے گھر میں یا کسی چیز میں کھانے میں کسی کو شریک کرے، اس کے پاس تھوڑا کھانا تھا، اس میں اس نے کسی اور کو بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ، تو اس نے اپنے کھانے میں اس کو شریک کیا، یعنی اپنے کھانے کا ایک حصہ اس کو بھی لینے دیا یا خود سے دیا، تو اس کو شریک کرنا کہتے ہیں، اور یہی عمل شرک ہے۔ لیکن یہ دنیوی اعتبار سے ہے اور اپنے کھانے میں ہے۔ شرعی اعتبار سے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حق میں سے کسی اور کو حق دے، کیونکہ توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ علماء نے قرآن کریم سے مختلف آیات جمع کر کے بتایا کہ شرک کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں جن میں شرک ہو سکتا ہے۔ ایک، اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے شرک، دوسرے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے اعتبار سے شرک، تیسرے اللہ کی صفات، اس کے ناموں کے سلسلے میں شرک۔ اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے شرک کیسے؟ اللہ رب ہے، اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ بارش برساتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ تسلیم کرے، یہ مانے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ملکیت کے اعتبار سے کسی کو اللہ نے چابیاں دے رکھی ہیں اور وہ بھی کائنات کے کسی حصے کا مالک ہے، اولاد دے سکتا ہے، رزق میں برکت دے سکتا ہے، بیماری سے شفا دے سکتا ہے، تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں عقیدہ آدمی رکھتا ہے تو اس نے اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کی ربوبیت میں اس کو شریک کیا۔ جیسے کوئی بزرگ ہے مثلا، ان کے بارے میں اگر عقیدہ رکھتا ہے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ اور اللہ کی عبادت میں شرک یہ ہے کہ سجدہ کرنا، دعا کرنا، اور اسی طرح سے نظر کرنا، قربانی کرنا، اور ڈرنا، محبت کرنا، تعظیم کرنا، یہ سارے قلبی یا اسی طرح سے بدن سے کیے جانے والے اعمال جو عبادت ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں، اللہ سے جو محبت ہے ویسی کسی سے نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ کے سوا کسی اور پر توکل نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی اور بزرگ کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں گلے میں لٹکا کر تعویذ پر اگر یہ عقیدہ رکھے اور اس طرح سے کوئی آدمی کرتا ہے تو اس نے بھی کیا کیا؟ شرک کیا۔ اگر اللہ کے سوا قبر پر جا کر کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کرنا عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس نے سجدہ کسی اور کو کیا تو اس کی عبادت کی جس کو سجدہ کیا، مثلا قبر، تو یہ شرک ہوا۔ اسماء و صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں یا اللہ کے جو نام ہیں تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی مانیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی پکارو سنتا ہے، اندھیرا اجالا دیکھتا ہے، اور اللہ کو ماضی اور مستقبل سب علم ہے، ظاہر باطن سب کا علم ہے۔ اب اگر کسی بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ میں یہاں سے اگر یا غوث المدد پکارتا ہوں تو وہاں سے سنیں گے، یا علی مشکل کشا کہوں تو سنیں گے، یا رسول اللہ کہوں تو وہ سنیں گے،
اگر اس طرح سے عقیدہ رکھتا ہے یا میری بھلائی کس میں ہے ان کو معلوم ہے پہلے سے، میں پکار رہا ہوں کون ہوں میری پوری ڈیٹیل ان کو معلوم ہے، اگر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ مجھ کو دیکھتے ہیں پیر صاحب، مجھ کو جہاں کہیں جاؤں مجھ کو دیکھتے ہیں، میرا سارا حال پیر صاحب کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات میں شرک ہے اور اس کے اسماء میں شرک ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا یہ نام بھی دے دیتا ہے تو اس طرح سے اللہ کی ذات میں، اس کی یعنی ربوبیت میں، اس کی عبادت میں اور اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں شرک ہوتا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ ایسا شرک کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شیخ ابو زید کے لیے سوال ہے، جب ایک مشرک انتقال کر جائے، مشرک اگر انتقال ہو تو اس کی نماز کی جناز پڑھ سکتے نہیں، اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ میں سمجھتا ہوں سوال ایسی صورت میں ہے کہ ایک مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے، کیونکہ مشرکین جو دوسرے مشرکین ہیں اسلام پہ نہیں ہیں، ان کی جنازے کی نماز تو ہوتی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال یہی ہے کہ کوئی مسلمان ہے اگر شرکیات میں مبتلا ہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے یا نہیں۔ دو میں سے ایک صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مسلمان جاہل تھا، اس کو کسی نے سکھایا نہیں اور اس کی سمجھ میں آیا نہیں، اگر وہ شرک میں مبتلا تھا تو ایسے مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اس تک دین کا صحیح علم پہنچا نہیں ہے، اس لیے اس کو کافر قرار دینا کسی شرکی عمل کی بنیاد پر جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کے سامنے قرآن و سنت کی ساری باتیں جو شرک سے متعلق ہیں پیش کی گئیں، اس کو بتایا گیا کہ آپ جو کر رہے ہو وہ شرک ہے، اور اس کے پاس کوئی اور عذر باقی نہیں رہا، بات واضح طور پر اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑا رہے اور شرک پر جمع رہے اور مر جائے تو پھر اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے حق کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جی کہ اللہ نے تم کو واضح کر دیا ہے کہ تم پر اللہ نے کیا حرام کیا ہے، سوائے ان چیزوں کے جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اب اگر کوئی عورت بیچاری پانی میں ڈوب رہی ہے اور وہ بچاؤ بچاؤ چلا رہی ہے اور مسلم کھڑا ہے وہاں پر جو تیرنا جانتا ہے کہ ہم عورتوں کو چھوتے نہیں ہیں اور اس کو ڈوبنے دے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہو گئے، تو ایسی حالتوں میں یعنی مجبوری کی حالت میں کچھ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبر کے 3 سوال، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون، اور امت محمدیہ سے پہلے کی امت کا سوال کیا ہے، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ ان کا سوال کیا ہوگا، اسی لیے کتاب و روح میں ابن قیم نے ایک باب اسی پر قائم کیا ہے کہ پچھلی امتوں کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کے ساتھ میں یہاں پر یہ کہا کہ ان هذه الامہ تبتلی فی قبورها، کہ اس امت کو پوچھا جائے گا قبروں میں، ان کی ابتلا آزمائش ہوگی۔ رہا دوسری امتوں کا معاملہ جو پچھلی امتیں تھیں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عذاب قبر یہودی مانتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو حدیث ہے اس امت کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، دوسری امتوں کے بارے میں میرے علم میں کوئی اور تفصیلی بات نہیں ہے، اس لیے میں اس بارے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ عذاب کے تعلق سے، سوال کے تعلق سے عذاب بھی نہیں ہوتا پچھلی امتوں کو، ایسا کوئی معاملہ ہے؟ نہیں، پچھلی امتوں کے بارے میں ہے کہ یہودی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یہودی عورت نے کہا تھا، حضرت عائشہ سے کہا تھا، تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یعنی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، تو یہودیوں کو معلوم تھا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ بات لوگوں کو معلوم تھی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور فرعون کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون الی اشد العذاب، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو فرعون کو اور سخت عذاب میں داخل کر دو، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مطلب ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قادر ہے، فرعون کے جسم کے بارے میں مثال خود شیخ نے بھی دی ابھی، اور اسی سے علماء نے استدلال بھی کیا ہے کہ جیسے جسم فرعون کا باہر رکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ یونس میں خود بتا دیا کہ فرعون کا جسم اللہ نے بچا کے رکھا تھا، اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ نے خود کہا کہ یعنی فرعون اور آل فرعون یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو آدمی کا بدن چاہے باہر رکھا ہو، چاہے جلا دیا جائے، چاہے اس کو مچھلی کھا لے، چاہے وہ پانی میں ڈوب کے سڑ جائے یا کسی یعنی زمین میں پھیل جائے اس کے جسم کے ٹکڑے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو عذاب دے، جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہوگا۔
پچھلی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میں تم میرے بدن کو جلا دینا، اور جس دن بہت ہوا چلے اس دن میرے جسم کو بکھیر دینا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھ کو ایسا عذاب دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا۔ احادیث الانبیاء میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، صحیح بخاری میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو زمین کو حکم دیا کہ اس کے جسم کو جمع کرے، تو زمین نے پورے جسم کو جمع کیا۔ اللہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی، تو اس کے ذرات زمین میں جل کر آگ کے ذرات جو بالکل راکھ بن کر زمین میں بکھر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا تو زمین نے اس کو جمع کر دیا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، اللہ نے خود کہا کہ ہم جانتے ہیں زمین ان کے جسموں میں سے کیا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایک بہت محفوظ کتاب ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ چاہے تو جسم کے تمام ذرات کو عذاب دے، اللہ قدرت ہے، اللہ چاہے تو جسم کے ہر ذرے میں عذاب ڈالے، اللہ کو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہوگا معلوم ہے، تو ہوگا کو ماننا ہے، کیسا کی تفصیل میں نہیں جاننا ہے۔ سادہ بات ہے، ہم پیٹ میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سر دکھ رہا ہے دوائی کھاؤ، دوائی جائے گی پیٹ میں اور سر دکھنا کم ہوگا، تو معلوم ہے ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے نہیں معلوم، لیکن ڈاکٹر کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ڈاکٹر دوائی دے، سر دکھ رہا ہے، پورے سر میں باندھنا ہے یا پیٹ میں؟ 2 بار پوچھے گا تو ڈاکٹر جاؤ۔ ڈاکٹر کی بات ہم مانتے ہیں، کیسا ہوتا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہوتا اتنا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ڈاکٹر سے زیادہ ہے، کمپیئر کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے کہا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے نہیں بتایا، کیسا ہوتا ہے کہ چکر میں نہیں آنا ہے، ہوتا ہے کو پکڑ کے چلنا ہے۔ شیخ ابو زید کے لیے سوال ہے، عذاب قبر کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ جیسا کہ شیخ نے آج بتائی تھی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، کہ آگ پر فرعون اور آل فرعون پیش کیے جاتے ہیں صبح شام۔ تو ابھی تک تو قیامت نہیں آئی ہے، تو اس سے پہلے آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ابھی وہ زندہ بھی نہیں ہے اور ابھی تک قیامت بھی نہیں آئی۔ تو یعرضون یہ حال کا صیغہ ہے، مضارع ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ قیامت کے دن فرعون اور آل فرعون کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو۔ یہ بتاتا ہے کہ اب عذاب ہو رہا ہے، لیکن اشد العذاب اس کے بعد اس سے زیادہ سخت عذاب ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اب عذاب ہے اور اس سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ تو اس سے قرآن میں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو عذاب ہوگا، آل فرعون کو عذاب ہوگا، اور اسی سے یعنی قیامت کے دن سے پہلے عذاب کی دلیل ملتی ہے۔ اور ہم صرف قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کو سمجھاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیان، کہ اس قرآن کی وضاحت اور بیان اللہ تعالیٰ خود اس کے بعد عطا کرے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا صحیح فہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو ہم قرآن کے متن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کے نبوی فہم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کے ٹیکسٹ کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کی پروفیٹک انڈرسٹینڈنگ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم صرف قرآن کو ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو نبی کی بھی بات ماننے کے لیے کہا۔ اللہ نے بتایا جو کچھ قرآن میں ہم نے مانا، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو کچھ بتایا اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جن سے عذاب قبر معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یعنی نیک اگر آدمی نہیں ہے، گناہگار ہے اور کافر نہیں ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اس آیت میں تو فرعون کا ذکر ہے، کافر تھا، مسلمان کو ہوتا ہے، ایسا کدھر ہے؟ تو حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے، پورا واقعہ ہے، آپ نے 2 قبروں کے بارے میں کہا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور بہت بڑی بات میں نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ بلکہ یہ بڑی باتیں تھیں واقعی، اگر دیکھا جائے کہ اگر بچنے کے اعتبار سے آسان تھیں، لیکن اس کی نقصان کے اعتبار سے وہ بہت سنگین باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ شرک کی وجہ سے ان کو عذاب ہوتا ہے،
آپ نے کہا کہ ان کو چغل خوری اور پیشاب میں بد احتیاطی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، تو یا آپ بتائیے کہ یہاں پر اگر وہ مسلمان ہی نہیں تھے تو کسی اور وجہ سے عذاب کیوں ہوگا؟ کفر ہی کافی وجہ ہے اس کی عذاب کے لیے، لیکن وہ مسلمان تھے اس لیے آپ نے کہا کہ ان کو ان دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ دوسری بات، جو آیت یہاں پر میں نے بتائی یثبت اللہ الذین آمنوا، اس کے بھی ضمن میں بہت ساری آیت ہیں، یا اسی طرح سے معیشتاً ضنکا کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، تو اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جن میں اشارتاً یہ بات ہے، اشارہ ہے۔ جیسے اقامت الصلاح ایک مجمل حکم ہے، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کی جائے حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے بہت سارے عقائد ذکر کیے ہیں، ان کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو مان کر حدیث کا انکار نہ کریں، قرآن کے سمجھنے کے لیے حدیث کو اختیار کریں۔ شیخ ابو زید کے لیے سوال ہے، وہ لمبی حدیث انہوں نے ذکر کی کہ حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیج دیا گیا تو انہوں نے عرش کے نیچے لکھا ہوا کا نام، تو ان کے صدقے سے دعا کی اور ان کی دعا قبول کی گئی۔ بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، ڈیٹیل بتائیے اس کے بارے میں، صحیح ہے غلط؟ ایک لمبی مشہور حدیث ہے جس کو امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو ان سے جنت میں اللہ کا حکم ٹوٹا، پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تو اس کے بعد میں پوری تفصیل ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یعنی جنت میں دیکھا تھا لا الہ الا اللہ، تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام دیکھا، تو میں نے سمجھا کہ نام جب تیرے نام کے ساتھ ہے تو کوئی بڑی شخصیت ہوگی، تو اس لیے میں نے ان کے وسیلے سے دعا کی۔ تو اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا، لیکن یہ حدیث موضوع ہے، سخت ضعیف ہے، جھوٹی حدیث اس کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ اس کے بارے میں خود امام الحاکم نے اپنی کتاب المدخل الی الصحیح میں، جو ان کی اپنی کتاب ہے المدخل الی الصحیح، اس کتاب میں خود انہوں نے کہا کہ یہ راوی اپنے باپ سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں۔